اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو حذف کے بارے میں تھی۔ فلاں جگہ فلاں چیز کو حذف کیا جاتا ہے، فلاں جگہ ان ناصبہ کو حذف کیا جاتا ہے، فلاں جگہ نون کو حذف کیا جاتا ہے۔ آج جو ہے آپ دو چیزیں پڑھیں گے آج کے درس میں جن کو حذف کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ تنوین ہے اور دوسرا جو کہ وہ الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دونوں مشترک ہیں حذف ہونے میں۔ جب تنوین والا اسم مضاف ہوگا تو بھی اس کی تنوین حذف ہو جائے گی، اور جب الف لام دار بھی مضاف ہوگا تو پھر اضافے کی دو قسمیں ہیں۔ معنوی میں حذف ہوگا، لفظی میں حذف ہونا ضروری نہیں، البتہ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تنوین اضافے کے وقت گرے گی، ایک بات۔ دوسری، اگر تنوین والے کلمے پر الف لام داخل ہو جائے تو بھی تنوین حذف ہو جائے گی۔ رجل، الرجل، اب الرجل آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کہیں پر دو کلموں کے بیچ میں اضافت نہیں ہے، شبہ اضافت ہے، تو وہاں پر بھی تنوین گر جاتی ہے۔ شبہ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مضاف الیہ کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو کیا ہے پہلا کلمہ دوسرے کلمے کے بغیر ادھورا ہے، مطلب نہیں سمجھا پاتا۔ البتہ پھر چونکہ پہلا دوسرے میں عمل نہیں کرتا اس لیے اضافت نہیں ہوگی، باقی معنی کے حوالے سے یہ بھی اضافت کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ منع صرف میں بھی تنوین گر جاتی ہے، غیر منصرف میں بھی تنوین گر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر تنوین والا کلمہ جو ہے کہ متصل ہو ضمیر کے ساتھ، اضافہ نہ ہو ضمیر کی طرف، متصل ہو تو بھی تنوین گر جاتی ہے، جیسے ضارب کا۔ اگر آپ کہیں ضارب مضاف کا مضاف الیہ پھر تو محل بحث سے خارج ہو گیا، لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کا اتصال غیر اضافی ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ضارب سے دیکھیں انہوں نے تنوین کو حذف کر دیا ہے۔ کہیں پر اگر التقاء ساکنین ہو، یعنی تنوین کے بعد والے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہے تو تنوین بھی نون ساکن ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے بھی تنوین گر جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں غیر کے تنوین کے حذف ہونے میں اختلاف ہے۔ غیر کی تنوین کیوں حذف ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں اضافے کی وجہ سے، بعض کہتے ہیں مبنی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں چونکہ یہ غیر شباہت رکھتا ہے قبل و بعدوں کے ساتھ، اس لیے بہرحال یہ بات جو ہے کیا ہے مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ باقی الف لام والی بات ہو آپ کو بتایا کہ ایک تو اضافت کی وجہ سے گرتی ہے، دوسرا یہ کہ اگر الف لام دار منادہ واقع ہو تو بھی اس کا الف لام گر جاتا ہے، سوائے لفظ اللہ کے۔ لفظ اللہ میں الف لام نہیں گرے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب السلام علیکم، اس کو یہاں کیوں لیا ہے؟ کہتے ہیں بعد کہتے ہیں اصل میں تو السلام علیکم، اس کا بھی ال گر گیا ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں تو السلام علیکم، تو تنوین گر گئی۔ تو بہرحال چونکہ یہ حذف تنوین اور ال کی بات ہے، سلام میں بھی دونوں احتمال ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر آگے ایک اور جو ہے کیا ہے ترکیب ہے جہاں پر خیر میں اختلاف ہے کہ خیر صفت ہے ماقبل کی، تو ماقبل والا الف لام دار ہے، خیر الف لام دار نہیں ہے، یا جو ہے کیا ہے خیر کوئی خبر وغیرہ ہے کسی ماقبل کے ناسخ وغیرہ کی، تو ہم عبارت میں اس خیر والے مسئلے کو تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف التنوین، تنوین کا حذف کرنا۔ یحذف لزوماً، یحذف میں بیٹا ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے تنوین کی طرف، لازمی طور پر تنوین کو حذف کیا جاتا ہے۔ کب؟ لدخول ال، جب داخل و ال کس پر؟ تنوین پر نہیں، اس کلمے پر جس پر تنوین ہے، جیسے الرجل۔ وللاضافت، تنوین مضاف نہیں ہوگی، تنوین والا لفظ مضاف ہوگا، جیسے غلام کا۔ ولشبہ الاضافت، یا دو کلموں میں اضافت نہیں ہے لیکن شبہ اضافت ہے، جیسے لا مال لزید،
اب یہ مال زید کی طرف مضاف نہیں ہے، لیکن اگر زید نہ کہیں تو مال کی معنی بھائی لا مال نہیں، کس کے پاس؟ لازمی آپ پریشان ہو گئے نا، زید خالد بکر کس کے پاس؟ اذا لم تقدر اللام مکمہا، جب لام کو زائدہ نہ فرض کیا جائے، اگر لام زائدہ فرض کریں گے پھر تو مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں آ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو مال مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ فَإِنْ قُدِّرَتْ، اگر لام کو زائدہ مانا جائے فَهُوَ مضاف، پھر تو یہ مال مضاف ہے اور اس کی تنوین پھر اضافت کی وجہ سے گر گئے۔ وَلِمَانِعِ صرف، اگر گنتے کے تنوین کہاں کہاں پر حذف ہوتی ہے بیٹا؟ ایک الف لام والی صورت میں، دوسری اضافت، تیسری شبہ اضافت، ٹھیک ہے، اور چوتھی جو ہے کیا ہے غیر منصرف میں، جیسے فاطمہ۔ فاطمہ میں دو سبب کون سے ہیں؟ تانیث ہے اور علمیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلْوَقْفِ فِي غَيْرِ نَصْب، اگر کسی لفظ میں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں نصب نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جر ہو، یا تو بظاہر رفع کو بھی شامل ہے کہ نہیں؟ صرف نصب کی انہوں نے نفی کی ہے، تو وہاں پر بھی ہم تنوین کو گرا دیں گے۔ وَلِلْاِتِّصَالِ بِضَمِيرٍ، اور جب تنوین والے کلمے کو آپ ضمیر کے ساتھ متصل کریں تو بھی تنوین گر جاتی ہے، جیسے ضاربک فی من، البتہ یہ ضاربک فی من اس بندے کے قول کے مطابق، قال انہ غیر مضاف، جو کہتا ہے کہ ضارب مضاف نہیں ہے کاف کی طرف۔ وَلِكَوْنِ الْإِسْمِ، اچھا یہ چھٹا موردیہ ساتواں، کہ ہمارا اسم کیا علم ہو جس پر تنوین ہے، موصوفاً، اور وہ موصوف بھی واقع ہوا ہو، بما، ایک ایسے کلمے کے ساتھ، اتصل بہی، جو جناب وہ صفت متصل ہے اس موصوف کے ساتھ، وَأُضِيفَ إِلَىٰ عَلَمٍ، اور پھر اس صفت کو علم کی طرف جو کیا مضاف کیا گیا ہو، تو اب تنوین کس سے گرے گی؟ صفت سے یا موصوف سے؟ موصوف سے۔ احسنتم، کیونکہ صفت و مضاف ہے، وہ تو اوپر ہم پڑھ کے آئے کہ اضافت کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا جو ہے کیا ہے من ابن و ابنتن، اس کی صفت لائی جائے ابن کے ذریعے یا ابنا کے ذریعے اتفاقاً، اور بنت، کہتے ہیں بنت بھی بیٹی کی معنی میں ہے، یا بنت کے ذریعے بھی صفت لائی جائے، لیکن تمام نحوی بنت والی بات کو نہیں مانتے۔ ان دا قوم من العرب، عرب میں سے ایک قوم کے مطابق جس کی صفت بنت آتی ہے اس کی بھی ہم تنوین گرا دیں گے۔ وَيُحْذَفُ لِالْتِقَاءِ ساکن قلیلاً، اور حذف کیا جاتا ہے تنوین کو التقاء ساکن کی وجہ سے، لیکن قلیلاً، یہ کثرت نہیں ہے، کم ہے۔ کقول ابو الاسود الدؤلی، جیسے ابو الاسود الدؤلی کا قول ہے، کہاں پر؟ پورا شعر نہیں پڑھتے، وَلَا ذَاكِرُ اللَّهَ، ذاکر اللہ نہیں کہیں گے، پھر تو مضاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ذاکرن تھا، اس کی تنوین حذف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیوں حذف ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولا ذاکر عطف ہو رہا ہے مستعتب پر، کس پر عطف ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم ذاکر کو اللہ کی طرف اضافہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر اللہ کی طرف اضافہ کریں تو پھر تو ذاکر معرفہ ہو جائے گا، معرفے کا نکرے پہ عطف کرنا مناسب نہیں لگتا، اس لیے ہم اضافت کا انکار کرتے تاکہ نکرہ پر کیا ہے عطف ہو سکے۔ وَإِنَّمَا أَثَّرَ ذَلِكَ عَلَى حَذْفِهِ، بتحقیق اثر کرتا ہے ذالک، ٹھیک ہے جناب، اس قسم کے ابو الاسود دؤلی والے قول میں علی حذفہ، تنوین کے حذف پر اضافت کی وجہ سے، اصل ایسا تھا لیکن ہم اضافت نہیں مانیں گے، کیوں؟ لِإِرَادَةِ تَمَاثُلِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو ایک دوسرے پر عطف ہوں وہ ایک جیسے ہوں، کس بات میں؟ پھر تنکیر میں۔ اب دیکھیں یہ تقریر آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، اگر اضافت مانیں گے تو پھر تعریف ہو جائے گی، پھر تعریف کا تنکیر پر عطف کرنا مناسب نہیں ہے۔ وَاخْتُلِفَ، اختلاف کیا گیا ہے، کس بات میں؟ لما، میں تو اس کو لما پڑھ رہا ہوں، لما ترک تنوین و غیر، کیوں غیر کی تنوین کو ترک کیا گیا ہے؟ کیونکہ لم تو آپ پڑھ نہیں سکتے، لم فعل ماضی پہ داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی نحو، بھائی وہ کہاں ہے جملہ جہاں پر غیر کی تنوین حذف ہو گئے؟ کہتے ہیں جیسے
कब्ज़ तो अशरतन लैस गैरो, मैंने 10 लिए, लैस गैरो, इसके अलावा और कुछ मैंने नहीं लिया। फ़कील, अब इस तर्क तनवीन के असबाब बता रहे हैं। फ़कील कहा गया है लिअन्नहु मबनीयुन, इसलिए कि गैर मबनी है और मबनी पर तनवीन नहीं आती। बात वाज़ेह होगी कि कब्लो व बादो, जैसे कब्लो और बादो मबनी है तो उस पर भी तनवीन नहीं आती है। वकील लिन्नियत लिइज़ाफ़त, और एक कौल कहता है कि नहीं, हमने नीयत में रखा था कि गैर को हम मुज़ाफ़ करेंगे, ठीक है, तो चले फिर ज़मा क्यों दिया आपने? वह इन ज़म्मत एराब, और ये ज़मा एराब का है क्योंकि ये लैस के लिए क्या बनेगा? इस्म बनेगा मसलन। व गैर मुतअय्यनतुन, और यहाँ पर गैर मुअय्यन भी है, क्यों? इसलिए कि जब मुज़ाफ़ इलैहि नियत में है तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? मुअय्यन हो जाएगा। मसलन लैस गैर ज़ालिक, इन 10 के अलावा और कुछ नहीं है। लिअन्ना इस्म लैस, भाई रफ़ा क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि गैर लैस का इस्म है। ला मुहतमलुन लिज़ालिक व लिलख़बरिया, ये नहीं कह सकते कि गैर में एहतमाल है कि लैस का इस्म हो और एहतमाल है कि ख़बर हो। अगर ख़बर मानेंगे तो फिर गैर कहेंगे, फिर गैरो नहीं कहेंगे, ठीक। व यरुद्दुहु अन्न हाज़ा तरकीब मुत्तरिदुन, भाई ये जिसने भी तौजीह की है कील वाले ने, इसको ठुकराते हैं कि ये जो आपने तरकीब की है, अन्न हाज़ा तरकीब मुत्तरिदुन, ये तरकीब तो कसरत के साथ वाक़ होती है। वला युहज़फ़ु तनवीन मुज़ाफ़िन लिग़ैर मज़कूर, लेकिन उस कलमे की तनवीन को हज़फ़ नहीं किया जाता जिसकी तनवीन जो है इज़ाफ़त ज़िक्र शुदा न हो, यानी मुज़ाफ़ मज़कूर न हो। 4 सूरतें थीं मुज़ाफ़ के मज़कूर न होने की, एक सूरत में मबनी हो रहा था, 3 सूरतों में तो तनवीन अपनी जगह पर आ रही थी। तो आप कैसे करें कि नियत में तो इज़ाफ़ा है लेकिन हम तनवीन को हज़फ़ करेंगे? इल्ला इन अशबह फ़ी लफ्ज़ अल-मुज़ाफ़, मगर ये कि ये लफ्ज़ में शबाहत रखता हो मुज़ाफ़ के साथ, तो फिर हम इसकी तनवीन गिरा देंगे। मुज़ाफ़ है नहीं, भाई कोई मिसाल दे सकते हैं क्या? कत अल्लाह हो यद व रिजल मन कालहा, काट दे अल्लाह हाथ और पाँव उसका जिसने कालहा मसलन ये काम किया, या काला तोड़ने की माना में भी है, ठीक है, या मुमकिन है कोई और माना भी हो। शाहिद मिसाल हमारी किस्में है कि बेटा यद की तनवीन हज़फ हो गई, ठीक है, क्यों? इसलिए कि रिजल मुज़ाफ़ है काला की तरफ, तो रिजल की जो है क्या साथ शबाहत रखता है मुज़ाफ़ के साथ, इसलिए जो है कि हमने इसकी तनवीन गिरा दी हो। फ़इन्नल अव्वल, फिर यहाँ पर ये अजीब कहते हैं, ज़ाहिरन तो भाई रिजल मुज़ाफ़ है मन की तरफ, यद मुज़ाफ़ नहीं है, लेकिन ये अगर साहब करें फ़इन्नल अव्वल बितहक़ीक़ जो है क्या है जनाब, ये यद मुज़ाफ़ इलल मज़कूर, ये इस ज़िक्र शुदा लफ्ज़ की तरफ मुज़ाफ़ है। व सानी, और दूसरा जो रिजल है ले मुजावरत ही लहू, इसलिए कि दूसरा पहले के पड़ोस में आया है, मा अन्नहुल मुज़ाफ़ इलैहि फ़िल माना, दर हाली कि ये भी माना में मुज़ाफ़ है इलैहि उस मन की तरफ, ठीक है, का अन्नहु मुज़ाफ़ इलैहि लफ्ज़न, गोया कि ये लफ्ज़ी तौर पर मन की तरफ मुज़ाफ़ हो गया है। तो हज़फ़ अल का हज़फ़ करना, तुहज़फ़ु लिल इज़ाफ़तिल मानविय्या, तुहज़फ़ु का बेटा नाइब फ़ाइल कौन है? अल को हज़फ़ किया जाता है इज़ाफ़त मानविया की वजह से। ये पहला मोरद। वल निदाए, ये दूसरा मोरद कि जब अलिफ लामदार मुनादा वाक़े हो तो भी उसका जो है कि अल गिराया जाता है, जैसे या रहमान, इल्ला मिन इस्मिल्लाह ताला, मगर अल्लाह ताला के नाम से हम अल को हज़फ़ नहीं करेंगे। वल जुमल महकिया, और जुमल महकिया से भी हम अल को हज़फ़ नहीं करेंगे, यानी जैसे लफ्ज़ अल्लाह को इस्तिस्ना करते हैं इसी तरीके से जुमल महकिया, यानी वो जुमले जो हिकायत करते हैं फ़लाँ ने ऐसे कहा, तो जैसे उसने कहा होगा वैसे ही हम कहेंगे। वल जुमल महकियत कील, ठीक है, वो जुमले जो कील वाले की हिकायत करते हैं या कील के ज़रिए जिनकी हिकायत की जाती है। वल इस्मुल मुशबिहु बिहा, और वो इसम जो शबाहत रखता है बिहा, मोनस की ज़मीर हो फिर तो आसान है, यानी जुमले महकिया के साथ शबाहत रखता हो। अब यहाँ पर बिही है,
ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے کہ بھائی اس جملے کے ساتھ کیا ہے وہ شباہت رکھتا ہو. جیسے یا الخلیفہ حیبہ، یہ محکی قول نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو اس پہ الف لام آ گیا ہے. وسمع، اور سنا گیا ہے سلام علیکم. ہم تو عام طور پر کہتے ہیں سلام علیکم، کہتے ہیں بغیر تنوین کے بھی سنا گیا ہے. بغیر تنوین، سلام پر تنوین نہیں ہے. فقیل علی اضمار ال، پھر کہا گیا ہے کہ یہاں ال تقدیر میں ہے. السلام تھا. ویحتمل، اور احتمال ہے کہ ال تقدیر میں نہ ہو بلکہ کونہ، یہ بغیر تنوین کے ہونا. علی تقدیر المضاف الیہ، یہاں پر ہم ایک مضاف الیہ کو تقدیر میں رکھتے ہیں. والاصل سلام اللہ علیکم، اصل میں ایک اللہ کا سلام ہو تم پر. وقال الخلیل، خلیل نحوی صاحب نے کیا فرمایا ہے فی، اس مثال میں ما یحسن برجل خیر منک ان یفعل کذا، اچھا نہیں ہے اس مرد کے لیے جو تم سے بہتر ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے. مثلا آپ یہاں کے چیگم کھاتے رہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن جو آپ سے بھی بہتر اس کے لیے تو بالکل اچھا نہیں ہے. ٹھیک، کہتے ہیں کہ یہاں پر خیر کے جو تنوین حذف ہو گئی، ہو علی نیت ال، کہتے ہیں اصل میں خیر پر الف لام تھا، اس الف لام کو نیت میں ہم نے رکھا ہے، وہ اور تنوین آپس میں نہیں بنتے ہیں. ٹھیک، وَيَرُدُّهُ، لیکن ہم آپ کی بات کو مانیں گے نہیں بھائی. جب افعل و تفضیل پر الف لام ہو تو وہ من کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، یا خیر من کے ساتھ آیا ہے. وَيَرُدُّهُ، یعنی اس خلیل کے قول کو رد کرتا ہے کہ ان ال لا تجامع من، ال جمع نہیں ہوتی کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. کون سی من؟ الجارت. حاجی کیا پڑھتا ہوں؟ کیوں؟ تو جامع، ہاں لا تو جامع کا مفعول ہوگا. نہیں، پھر تو آپ بتائیں نا. ان کی جو ہے نا، نہیں، یہ لا تو جامع کا من مفعول ہے اور الجارہ من کی صفت ہے. اچھا، ہاں اور یہ تو مطلب محلی اعتبار سے منصوب ہے من. ہاں من بھی جی ہاں، کیونکہ ویسے تو وہ ساکن ہے نا، اس لیے اس کے وہ نصب ظاہر نہیں ہوگی لیکن منصوب ہے. خوب للمفضول، ٹھیک ہے جناب. کیا ہے یہاں پر؟ کیا گویا کہ ہم ایک کو فضیلت دے رہے ہیں دوسرے پر. ٹھیک ہے، تو ہم کریں من کا، ٹھیک ہے، تو مفضول ہے، وہ تجھ پہ فضیلت رکھتا ہے دوسرا بندہ. وقال الاخفش لام زائدہ، اخفش صاحب کہتا ہے کہ یہ جو لام ہے یہ کیا ہے جناب؟ زائدہ ہے، الولا. ٹھیک ہے، ولیس ھذا بقیاس، یا یہ جو الخیر پر ال ہے یہ زائد، کہتے ہیں یہ بھی قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ افعل و تفضیل پہ لام زائدہ نہیں آنا چاہیے. وہ ترکیب و قیاسیون، جبکہ ہم جو بھی ترکیب کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق کرتے ہیں. وقال ابن مالک، ابن مالک صاحب کہتے ہیں خیر بدل، خیر بدل ہے کس کا؟ الرجل کا. کس کا بدل ہے؟ الرجل کا. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ابدال المشتق ضعیف، مشتق ایک جامد کا بدل ہو، یہ ضعیف ہے. الرجل جو ہے کیا ہے؟ جامد ہے، خیر مشتق ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. والاولا، تو بھائی کوئی ترکیب بتاؤ، صبح صبح کا ٹائم ہے، ہمیں پریشان نہیں کرو. پر مطلب بہتر ہے ان یخرج علی قولہ، ان یخرج یعنی اس مثال کو نکالا جائے، اس مثال کی توجیح کی جائے علی قول ہی، اس شاعر کے قول پر. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں گزرتا ہوں اس خبیث پر جو مجھے گالیاں دیتا ہے. فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اس کا مفہومی ترجمہ، میں وہاں سے گزرا، میں نے کہا تمہارے گالیوں دینے سے مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یا میں وہاں گزرا تو وہ گالیاں تو مجھے دے رہا تھا، میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے ارادہ نہیں کیا، کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، شاہد مثال ہمارے اس میں ہے کہ یہ سبونی میں جو ہے کیا ہے؟ یہ صفت ہے اللئیم کی، اور اللئیم پر الف لام جنس ہے، اور جب الف لام جنس ہو تو اس کی مشتق بھی صفت آ سکتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.